آئیں جو میرے ساتھ خدا کا کلام رکھتے ہیں حوالہ نکالیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 3 باب، اس کی 7ویں اور 9ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ بائبل مقدس میں کچھ جو مرقوم ہیں، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمے کے لیے اپنے پاس دیکھا تو ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خداوند ان پتھروں سے بھی ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ سے بیٹھ سکتے ہیں۔ میری عزیزو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیئر فروٹ ورتھی آف ریپینٹنس، توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ آج کی جو مرکزی آیت ہم نے پڑھی، اس کے تعارف کو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل تقریباً 400 سال تک نبوت کی خاموشی میں رہا، پھر اچانک خدا نے بیابان میں ایک آواز بلند کی، بیابان میں پکارنے والے کی آواز۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، جو بادشاہوں کو خوش کرنے نہیں بلکہ لوگوں کو خدا کے حضور جھکانے آیا تھا۔ یہ مذہب نہیں، توبہ کی منادی کرتا تھا۔ وہ رسم نہیں، دل کی تبدیلی مانگتا تھا۔ وہ لوگوں کو مسیحا کے استقبال کے لیے تیار کرتا تھا۔ ہاللیلویا! یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یوحنا استواگی کے بارے۔ یوحنا آئے بائبلی کانٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فریسی اور صدوقی بھی بپتسمہ لینے آئے۔ فریسی کون تھے اور صدوقی کون تھے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ فریسی شریعت کے ماہر تھے، ظاہری پاکیزگی پر زور دیتے تھے، مذہبی رسموں کے پابند، مگر اکثر دل خدا سے دور تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح ہو سکتے ہیں۔ اور صدوقی کون تھے؟ مذہبی اشرفیہ، قیامت اور فرشتوں کا انکار کرتے تھے، سیاسی طاقت رکھتے تھے۔ یوحنا نے دیکھا کہ وہ حقیقی توبہ کے بغیر صرف مذہبی رسم پورا کرنے آئے ہیں، اس لیے اس نے نہایت سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے ببلیکلی تھیولوجی کیا ہے؟ پوری بائبل میں خدا ایک ہی پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا ظاہری مذہب نہیں بلکہ بدلا ہوا دل چاہتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی یہی پیغام تھا، اپنے دلوں کا ختنہ کرو۔ کیا کرو؟ اپنے دلوں کا ختنہ کرو۔ نئے عہد نامے میں پیغام مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یسوع فرماتے ہیں، اگر کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی کو نہ دیکھے گا۔ روح القدس انسان کی اندر زندگی، جو اندر والی زندگی ہے نا، اس کو بدلتا ہے اور اس کے اندر نئی زندگی کو پیدا کر دیتا ہے۔ روح القدس جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کو باہر سے تبدیل نہیں کرتا، وہ آپ کی باطنی شخصیت، جو آپ کا انر مین، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے جیسے نہیں رہتے، آپ بدل جاتے ہیں۔ آپ کا سوچنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی گفتگو شریف، سب کچھ بدل جاتی ہے، کیونکہ خدا کا روح آپ کے اندر بس سکتا ہے۔ آپ خدا کے غلام، اس کی محبت کے غلام ہو جاتے ہیں، نہ کہ ابلیس کی لذت کے غلام رہتے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر خدا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے اور آپ بدلے نا۔ ہاللیلویا۔ پینتیکوسٹل حقیقت کیا ہے؟ روح القدس صرف جذبات پیدا نہیں کرتا ہے،
हालेलुया हालेलुया, ऊंची ऊंची आवाजें दुआएं नहीं पैदा करता। रूह कुछ गुनाह पर कायल करते हैं, हमें तमादा करते हैं। हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम गुनाह में पैदा हुए हैं। हम इस लायक नहीं है कि खुदा के हजूर झुक सके। ऐ खुदावंद खुदा, ये तेरा फजल है, ये तेरा रहम है कि तू हमें नाचीज और गंदे लोगों को इस लायक बनाता है कि हम तेरे घर में आ सके। लोग आंसू मारते, आंसू रुकते नहीं है, दिल टूट जाते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं और तकदीस पैदा होना शुरू हो जाती है। तकदीस पैदा होना शुरू हो जाती है। तौबा का फल आपकी जिंदगी में आ जाता है। अगर रूह कुछ की आग लगी हो तो सिर्फ जुबान नहीं बदलती, अरे जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया, जिंदगी बदल जाती है। आज लोग समझते हैं कि जिसको गैर जुबान बोलनी आ गई है वो पानी का बैप्टिस्मा उसको मिल गया, उसको पाक रूह का बैप्टिस्मा मिल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाक रूह का बैप्टिस्मा सिर्फ गैर जुबाने बोलना नहीं है। पाक रूह का बैप्टिस्मा सिर्फ गैर जुबाने बोलना नहीं है। अगर रूह कुछ की आग लगी हो तो सिर्फ जुबान नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली तो एक्टिंग करनी छोड़ देनी चाहिए। एक्टिंग करनी छोड़ देनी चाहिए। हमें खुदा के ताबे होने की जरूरत है। आज का जो बड़ा मेन सेंटेंस जो खुदा ने, अगर रूह कुछ की आग लगी हो तो सिर्फ जुबान नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी बदल जाती है। अगर आज से पहले भी आपकी जिंदगी वही है और आज भी वही है तो फिर देखने की जरूरत है आपको, फिर देखने की जरूरत है आप कहां पे स्टैंड करते हैं। बड़ा खूबसूरत तौबा, तौबा के लिए एक ग्रीक वर्ड इस्तेमाल होता है, मेटानोया। मेटानोया, METANOIA, मेटानोया। इसका मतलब है ज़हन की तब्दीली, दिल की तब्दीली, जिंदगी की समत बदल जाना, खुदा की तरफ मुकम्मल रजू। कोशिश नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी। तौबा का मतलब ये नहीं मैं कोशिश कर रहा हूं, मुकम्मल फुल स्टॉप लगा देना बुराई के ऊपर। ज़हन तब्दील हो जाना चाहिए, ज़हन मुकम्मल तब्दील हो जाना चाहिए, दिल की मुकम्मल तब्दीली हो जानी चाहिए, जिंदगी की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। पहले आप इधर चलते थे बुराई की तरफ, आप इधर चल रहे हैं अच्छाई की तरफ। खुदा की तरफ मुकम्मल रजू लेकर आना, ये सिर्फ अफसोस नहीं बल्कि मुकम्मल वापसी का नाम है। तौबा सिर्फ नहीं मुझे बड़ा अफसोस है जी अपनी जिंदगी में थे, बस कर ले फोन को जगह करिए और वापस भी आ जाए। वापस आने का नाम, मुकम्मल वापस आने का नाम तौबा है। फल का क्या मतलब है जी? ग्रीक में फल के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कार्पोस, KARPOS, कार्पोस। ऐसी जिंदगी जिससे खुदा की हजूरी जाहिर हो। क्या हमारी जिंदगी से खुदा की हजूरी जाहिर होती है? साड़ी मौजूदगी ना किसी को अग लगती है या ठंड पैंदी है, ये भी देखना पड़ेगा सर, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी जिससे खुदा की हुजूरी जाहिर हो, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका किरदार कैसा है, आपकी पाकीज़गी आपकी जिंदगी में कितनी है, आप फरमाबरदार कितने हैं खुदा के हुजूर। इससे पता चलता है कि आपके अंदर फल है भी कि नहीं है। और आगे गज़ब की बात करते हैं। गज़ब के लिए कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले ओ गज़ब तो भज रहे सी ना, उन्हें जिंदगी च फल सी ना, उन्होंने किरदार चंगा सी ना, पाकीज़गी सी ना, फरमाबरदारी सी, ते गज़ब तो भजदे पे सी। आज छठा सरमन है पानी के बैप्टिज्म के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये लास्ट सरमन है पानी के बैप्टिज्म के ऊपर।
یہ کیا ہے؟ لاسٹ سرمن ہے پانی کے بیپٹزم کے اوپر. تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اسی بچ جاؤں گے پانی دا بیپٹزمہ لے کے. بچو پوچھو گے کوئی نہیں. جنی دیر تک سچے دل نہ توبہ نہیں کرو گے. تو توبہ دا مطلب نہیں میں کوشش کر رہے ہیں وہاں فل سٹاپ رک جاؤ واپس. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غضب کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے اورگے, ORGE, اورگے معنی ہے خدا کا راست اور مقدس انصاف. خدا کا راست اور مقدس جو انصاف ہے وہ اورگے ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ خدا صرف محبت کرنے والا خدا نہیں ہے, وہ غضب اٹھانے والا خدا بھی. اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے. اہم نقطہ کیا ہے؟ صرف مذہب انسان کو نہیں بچاتا. فریسی عبادت کرتے تھے, روزے رکھتے تھے, دعا کرتے تھے, شریعت جانتے تھے, لیکن ان کے دل خدا سے دور تھے. آج بھی کلیسیا میں بہت مشکل ہو رہا ہے. بیٹھنا کافی نہیں ہے بھیا, بیٹھنا کافی نہیں ہے. خدا دل دیکھنا چاہتا ہے. صرف یہاں پہ بیٹھنا کافی نہیں ہے, آپ کا دل بھی پاک ہونا چاہیے. حقیقی توبہ کا ثبوت پھل ہے. حقیقی توبہ کا ثبوت کیا ہے؟ یوحنا نے کہا توبہ کی باتیں کرو, بلکہ کہا توبہ کا پھل لاؤ. توبہ کے موافق پھل لاؤ. اگر توبہ حقیقی ہے تو زبان بدلتی ہے, غصہ بدلتا ہے, رشتے بدلتے ہیں, عبادت بدلتی ہے, اور خدمت بھی بدلتی ہے. اگر ساری خدمت ہوئی ہے تو چیک کرنا پھر اسی کھلوتے کی تھوڑے ہیں کہ اسی خدا نو ٹھگ رہے ہیں. صرف اندے چ نہیں ٹھگنا, اپنی خدمت پہ صحیح نہیں آنا, اس میں بھی ٹھگنا ہے. پھر کام پورے نہیں ہوندے. پھر کہتا ہے نیتا چنگیاں ہون تے ڈبے تر جاندے, تے نیتا ہون چنگیاں تے ڈبے تر دینے نا. دل وچ کھوٹ نہ ہون تے نیتا چنگیاں ہون تے ڈبے تر جاندے. جدوں نہیں نہ تر رہے تے مطلب کوئی گل ہے وے, کوئی کھوٹ ہے وے. مذہبی حسب نسب نجات نہیں دیتا ہے. فریسی کہتے تھے ہم ابراہم کی اولاد ہیں. یوحنا نے فرمایا خدا پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. بھائی نجات خاندان سے نہیں, نجات ایمان سے ملتی ہے. اور ایمان کس پر رکھنا ہے؟ خدا کے مجسم کلام خداوند یسوع مسیح ناصری پر. ہاللیلویا. چوتھا پوائنٹ جو ہے آنے والے غضب کے بارے میں کیا حقیقی سچائی ہے. یوحنا نے لوگوں کو خبردار کیا ہے خدا محبت بھی ہے, خدا راست بھی ہے, اور انصاف کرنے والا بھی ہے. اس لیے توبہ کی دعوت دی گئی ہے. روح القدس کی آگ حقیقی تبدیلی پیدا کرتی ہے. اعمال دوسرے باب میں جب روح القدس نازل ہوا تو صرف زبانیں نہیں بدلی, دل بدل گئے. 3000 لوگ توبہ کی پہلے سرمن کے اوپر انہوں نے توبہ کی, اور یہی پینتیکوست بیداری تھی. مجھے نہیں پتا کہ آج کتنے لوگ حقیقی توبہ کی طرف آنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کی طرف آئیں اور خداوند کو اپنا دل دیں. عملی اطلاق آپ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ سے پوچھیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو آپ سے پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں گے کہ میری توبہ صرف الفاظ تک محدود ہے کہ میں توبہ کر لیتی, کہ توبہ کراتی. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, کیا میری توبہ صرف الفاظوں تک محیط ہے؟ کیا میرے اندر روح القدس کا پھل ہے؟ آپ کے کردار میں پاکیزگی ہے, سچائی ہے؟ کیا میری زندگی سے یسوع مسیح کے کلام کی خوشبو آ رہی ہے کہ عطر کی خوشبو آ رہی ہے؟ کیا میرے اندر عاجزی ہے؟ کیا میرے اندر پاکیزگی ہے؟ کیا یہ سوال کرنا اپنی ذات سے بنتا نہیں؟ میرے نال اونے کر دیتا
ایک پوسٹ آج مجھے بڑی اچھی لگی, میں نے وہ اپلوڈ کر دی فیس بک پہ. کوئی ماں باپ, کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کردار کشی کی جائے, اس کی ذات کی کردار کشی کی جائے. کوئی چاہتا ہے میرے جو کیڑے کٹو؟ تو کسی شخص نے کہا کہ ماں باپ چاہتے رہے, بندہ آپ چاہتا ہے کہ ساڑی کردار کشی نہ کری, کبھی اے بھی قید کر دیا کرنے واسطے دعا کر لیا کرو, خداوند سانو بھی توبہ دی تلقین دے, کوئی اسی بھی کسی دی کردار کشی نہ کریے. ویسے تالیاں والی گل سے سمجھ نہیں ویسے گل اسی کہنے سانو کوئی نہ سمجھاوے, سانو کوئی نہ سمجھاوے, ساڈی کوئی ذات تے اٹیک نہ کر دے. اسی یہ دعا مانگنے ہیں, کبھی اے بھی دعا مانگ لیا کرو کہ اسی کسی دی کردار کشی نہ کریے, کیونکہ جب آپ کے اوپر اٹیک ہوں گے نا پھر بڑا دکھ ہوئے گا. کیونکہ بھائی صاحب یہ گلاں کرتے تھے, بھائی صاحب نے یہ گلاں کر دیتی ہیں, وہ فلانے نے یہ گلاں کر دیتی ہیں, فلانے نے وہ گلاں کر دیتی ہیں. یقیناً میں جب سخت بات کرتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی, اور میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا جو سٹائل ہے, آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو بات کرتے ہو کہ جھوٹ مت بولو تو خود کیوں بولتے ہو, یعنی کہ سارے کو سمجھائیے کہ آپ بے سمجھ رہی ہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ تو جب انسان کو تو روک سکتے پھر خدا کو کون روکے گا؟ مجھے دسو, خدا کو کون روکے گا؟ روحانی اپیل یہ ہے کہ آج بھی یوحنا استباقی کی آواز گونج رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے, میرے طرح کے لوگوں کی طرف سے. توبہ کے موافق پھل لاؤ. کیا کرو؟ توبہ کے موافق. اگر روح القدس آج تیرے دل پر دستک دے رہا ہے تو اپنے دل کو سخت نہ کرے, ٹوٹ جا, ٹوٹ جا. ٹوٹ جانے میں برکت ہے, ٹوٹ جانے میں بھی برکت ہے. مذہبی شناخت کافی نہیں ہے. میں یسوع مسیح ہوں جناب, اپنا نبی ماننا, یسوع مسیح تے ایمان, بس اتنا کافی ہے. کلیسیا جیسی میں فلاواں میں میرا خاندان انجے, میرا خاندان انجے, صرف کافی ہے. خدا ایک ٹوٹا ہوا پشیمان اور تبدیل شدہ دل چاہتا ہے. وہ تھوڑا خاندان نہیں دیکھنا چاہتا, وہ تھوڑی ذات پات نہیں دیکھتا, وہ تھوڑے رکنیت نہیں ویدا, تھوڑے عہدے نہیں ویدا کہ تم چرچ کی کرتے ہو کی نہیں کرتے, کہ خدا دے حضور کی کرتے ہو یہ ویدا ہے. تم چرچ کی کرتے ہو, خدا نو اے نہیں ویکھنا, تسی اون دے حضور آ کے کرتے کی ہو یہ ویدا ہے. پھر کہندے ساڈیاں بوریاں نہیں پیندیاں, تو بوریاں مصیبتاں پائیاں کنہاں نے گل اپنے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے. ایک بات بار بار کہنے سے میں یقین ہے کوئی اچھا تو نہیں لگتا, لیکن میرا کام ہے, 9 بجے کا ٹائم ہے پھر بھی آپ ٹائم پہ نہیں آتے, اور کوائر کے لوگ ہی ٹائم پہ نہیں آتے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے یقین جانے جو لوگ ٹائم پہ نہیں آتے, مجھے کانوں میں بھیا فلانا بندہ نہیں آ رہا ہے, فلانا, یقین جانے میں ان سے کہوں کہ آ کے انہوں خود کو اٹھاؤ بھاجی ٹائم پہ آیا کرو. کیا یہ عزت ہے کہ ایسے ان طریقے نہ کہہ رہے ہیں عزت ہے؟ مجھے بتائیے, جو لوگ ٹائم پہ نہیں آتے مجھے بتائیے وہ کیا کریں گے؟ خدا آ جاتا ہے, آپ نہیں آتے. خدا آ جاتا ہے, ہم نہیں آتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. خدا اپنے کہنے کے مطابق اپنے لوگوں کی جماعت میں موجود ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے, لیکن ہم نہیں آتے. پرابلمس کیا ہے, کہاں پہ پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ روح کے موافق پھل نہیں ہے, اور آپ کا پھل قائم نہیں ہے. او چلے ہی جا مانگنے کی ہو گیا, او چلے ہی جا مانگنے کی ہو گیا, او چلے ہی جا, نکلا کوئی آیا ہوئے گا. یہ جو مینٹیلٹی ہے نا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ مینٹیلٹی, یہ اسکول میں جاتے ہیں ٹائم پہ, جاب میں جاتے ہیں ٹائم پہ, اپنے ٹائم پہ آپ آیا کریں. یقین جانے بڑا اچھا لگتا ہے. خدا کو پتا ہے, آپ نے خدا کی حضوری, خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے, اور آج اس کے پرستاروں کی حمد و ستائش پر تخت نشین ہوتا ہے. ہاللیلویہ. روح القدس کی آگ دل پر گرتی ہے تو گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. گناہ میں بڑی لذت ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور جو اب آپ جب خدا کو عزت نہیں دیتے تو نیکی کرتے ہو یا گناہ کرتے ہو؟ مجھے بتائیے. اچھا مجھے یہ بتائیے, کتنے لوگ میرے پاس سے آتے ہیں, کتنے لوگ خدا سے آتے ہیں؟
हाथ खड़ा करो उधर। खुदा के लिए, सोच क्या मेरे वास्ते आते हुए खुदा के लिए। तो मेरे लिए ना है यार प्लीज, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर आप ये समझते कि मेरे को कुछ लपेगा, मेरे तो आप कुछ नहीं लपता अपने बोलो, मैं तो यीशु को लपता है। तो जब आप खुदा के घर में टाइम पे नहीं आते तो क्या उसको इज्जत दे रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो जब वो आपके साथ वही सलूक करे जो आप उसके साथ कर रहे हैं तो मुश्किल होगी कि अच्छी हो जाएगी? फिर कहेंगे हो गया कड़ी पीठ पै गया। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, खुदा गजब ढाने वाला भी है। सांप के बच्चों, यूहन्ना इस्तबागी नबी ने कोई आज कहे ना मेरे मेरा बंदा को कोई भाई साहब ने गाल काट दी पड़ गई, भाई साहब इस सांप के बच्चे का उठा लिया हो। नबी कह रहा है ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से अब्राहम साडा प्यो है, अब्राहम साडा प्यो है। क्या एडा फकर ना करो अपने खानदान से। खुदा पत्थरों के बीचों भी औलाद पैदा कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इंसान कम बढ़ जाते हैं खुदा परिंदों और जानवरों से अपना काम करवा देता है। ये बात हमेशा याद रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक दूसरे को इज्जत दिया करें, अपने रवैयों को चेंज करें, अपने रवैयों को चेंज करें, एक दूसरे को क्या किया करें? इज्जत दिया करें। इज्जत देने से इज्जत कम नहीं होती। तो आप जब एक दूसरे को इज्जत नहीं देते तो फिर खुदा को कैसे दे पाएंगे? कोई बड़ा बात नहीं मैं कह रहा हूं, आपके खानदानों में सुकून आ जाएगा, आपकी जाती जिंदगी में सुकून आ जाएगा और आप ठहर जाएंगे, आप रुक जाएंगे, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। किसी ना किसी शख्स के आगे सरेंडर कर दीजिए। मेरे आगे मत कीजिए, मैं भी किसी और जात के आगे सरेंडर करता हूँ। वो खुदा का बेटा, खुदा यीशु मसीह ऑनर दीजिए, आपका फल कायम रहेगा। अगर आज के सरमन के बाद भी अगर आप लेट आते हैं और आपको टीच करने की बड़ी बीमारी है तो फिर आप ये समझ लें आपको आपकी तरफ बहुत सारे टीच करने वाले हैं। फिर पुलपिट पे खड़ा करूंगा मैं। आपसे पहले भी इस तरह के लोगों को मैंने किसी वक्त कहा था जी, और मैं नहीं कहूँगा, और अगले कहेंगे, वो अगले की कहने उससे पहले ही काम हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये मत देखेंगे आपको कोई नहीं देख रहा, सारे देख रहे हैं। और ये क्यों? कल को जब कोई कहेगा तो अच्छा लगेगा। आप लोगों को उठा के भाई लेट क्यों आ रहे हो, भाई क्यों आ रहे हो, बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नो, ये बात अच्छी नहीं है। टाइम पे है अपनी, और चर्च में बैठ के चर्च का काम करें। चर्च में बैठना सिर्फ नहीं है, अपने दिल को तोड़ देना। हालेलुया। और खुदा हो और आप हो, और आप हो और खुदा हो, और दुनिया की सारी बातें खत्म हो जाए। हालेलुया। अब कुछ नहीं चाहिए यीशु तेरे से, यीशु तेरे सिवा कुछ नहीं। तो देखिएगा आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपकी दिल की मुरादें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। अब जोरदार तारीफ जय खुदा की।